اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہفتہ وار ہمارا درس شریعت، آج کا موضوع حنفی نماز از احادیث مبارکہ قسط نمبر 3، جس کے اندر 2 مسئلوں پر احادیث مبارکہ جو ہے وہ ذکر کی جائیں گی. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہاتھ کہاں باندھا کرتے تھے. دوسرا مسئلہ کہ کیا مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا. بعض لوگ کہتے ہیں جب تک فاتحہ مقتدی نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ ہماری جو گفتگو ہے یہ صرف ان سے تعلق رکھتی ہے جو غیر مقلد ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی مالکی ہوں، شافعی المسلک ہوں، حنبلی المسلک ہوں، یہ ہمارے ہی ہم مسلک ہیں. وہ بھی اہل سنت ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں. 4 ائمہ ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام ہے محمد نعمان بن ثابت. 80 ہجری کو آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 150 سنہ ہجری کو آپ پھر پردہ فرما جاتے ہیں. دوسرے سیدنا امام مالک، سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا امام شافعی. اب یہ 4 ائمہ جو ہیں ان میں سے کسی ایک کی اقتداء کرنے والا، تقلید کرنے والا، وہ اہل سنت ہی کا فرد ہوتا ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. بہت سارے لوگوں کو اس پہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو یا حنبلی ہو، یہ 4 کیا ہیں؟ مسلکاً اہل سنت ہیں. اور پاکستان میں جو مقلدین ہیں ان میں یوں سمجھے کوئی 100 میں 1 یا 2 کی تو میں نہیں بات کرتا، باقی سب کے سب جتنے مقلد ہیں یہ حنفی المسلک ہیں. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ کیا ہوا کہ 100 میں 500 میں 1000 میں 1 شافعی ہو، 1000 500 10,000 میں 1 حنبلی ہو. پاکستان میں بھی موجود ہے اور وہ بھی ہمارے ہم مسلک اہل سنت ہی ہیں. یہ بات ذہن میں رہے. اس کو ہمارے ائمہ نے یوں سمجھایا کہ وہ حنفی ہو، وہ مالکی ہو، شافعی یا حنبلی ہو، وہ ہمارا ہی ہم مسلک اور اہل سنت کا فرد ہے.
کیونکہ ان چاروں ائمہ کا عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی جیسے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، سرکار اختیار بھی رکھتے ہیں، سرکار زندہ بھی ہیں، تصرف بھی فرماتے ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں. ہاں اسی طرح جہاں پر تشریف لے آنا چاہیں تو تشریف لے آ سکتے ہیں. اسی طرح آپ غیب کو بھی جاننے والے ہیں. اللہ حضل کے جتنے آج میرے اور آپ کے جو اہل سنت کے فرد اپنے عقائد کو سمجھتے ہیں، ان سنیوں کی بات کر رہا ہوں. جو ہمارے ہاں عقائد ہیں، ہمارے امام صاحب کے یہی، امام مالک رضی اللہ عنہ کے بھی یہی، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، امام احمد بن حنبل کے بھی، بلکہ ناموس رسالت کے معاملہ میں تو وہ بسا اوقات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ سخت فتوی ادا فرماتے ہیں باقی تین ائمہ جو ہیں ناموس رسالت کے معاملہ میں. اسی طرح بعض عمل کی دنیا میں بھی ان کے فتاوی جات بنسبت ہمارے سخت ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے. حالانکہ ہمارے امام صاحب نے اتنی رعایت دی ہے، چلو تھا تو مسلمان دفن کر دو مسلمانوں کے قبرستان میں. ان کا فرمان علی شان یہ اور ادھر یہ، اس طرح کے بہت سارے. لیکن عقائد کی دنیا میں سب کے سب کیا ہیں؟ سارے بولو نا. چاروں ائمہ میں عقائد کی دنیا میں کوئی فرق، تو عقیدے سے ہی معاملہ سارا آپس میں ملتا ہے. اس وجہ سے ان کے عقائد و نظریات کو ماننے والا جو بھی ہوگا وہ اہل سنت کا فرد ہوگا. آگے ان کے جو فروع فی شرع اختلافات ہیں ان کی طرف ہم کلام ہی نہیں کرتے. ہر امام مجتہد ہے اور اس کو یہ حق حاصل تھا کہ جہاں تک اس کا اجتہاد پہنچا ہے وہ اسی پہ ہی عمل کر سکتا تھا، اور وہ آپس میں لڑتے بھی. مثال کے طور پر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رفع یدین کے قائل ہیں، خود رفع یدین کے قائل ہیں. لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پہ جب تشریف لے جاتے تھے تو وہاں نماز پڑھاتے تھے بغیر رفع یدین والی. تو شاگردوں نے اپیل کی، حضور یہ کیا ہے؟ چلو کسی کی کتاب کو تم یہ حوالہ نہ مانو نا، تمہارے مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے روایت. تقی عثمانی نے بھی یہ روایت جہان دیدہ اس کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے روایت. اور بھی بہت سارے تمہارے گھر کے اندر گواہیاں موجود ہیں. اور پتہ ہے جاتے کیوں تھے؟ اسی سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے عقیدے ایسے ہی تھے جیسے کہ ابو حنیفہ کے عقائد ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تقی عثمانی لکھتا ہے اپنی کتاب جہان دیدہ میں، ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں اس نیت سے جائیں تو مشرک. بات کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار پہ اسی نیت سے جائے تو وہ مشرک نہیں بنتا. ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کے تو غلام ہی ہیں نا، آقا کریم علیہ السلام کے تو امتی ہی ہیں نا. اگرچہ غوث کتب ابدال سب نیچے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان بلند و بالا ہے، بلکہ چاروں ائمہ غوث کتب ابدال سے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، لیکن ہیں تو سرکار کے. تقی عثمانی لکھتا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں، مجھے جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں اسی نیت سے اپنے گھر سے سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی زیارت کی نیت سے میں گھر سے سفر کیا کرتا تھا. یہ تقی عثمانی کے کلمات. ہم رسول اللہ کی قبر انور کی نیت سے سفر کریں تو حرام کے فتوے ہیں. یہ حقیقت ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے. کہتے ہیں رسول اللہ کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور ریونڈ کی طرف نیت کرتے ہوئے سفر کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے.
کوئی حد ہوتی ہے بے غیرتی کی، کوئی حد ہوتی ہے بے حیائی کی۔ ریونڈ کی طرف اسی نیت سے سفر کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں سفر ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کریم کی قبر انور کی طرف نیت کر کے سفر کرے تو بندہ حرام کا مرتکب ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کس نیت سے جایا کرتے تھے؟ اور صرف زیارت نہیں، قبلہ اپنی مشکل، جو مشکل ان کے اوپر آ پڑتی، انہیں نہیں پتا تھا اللہ یہاں بھی سنتا ہے، ہمیں جو سمجھاتے ہو اللہ یہاں بھی سنتا ہے، پتہ انہیں بھی تھا، پتہ ہمیں بھی ہے کہ اللہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ تو جلدی سن لیتا ہے۔ تو فرق کتنا ہے؟ فرق، ورنہ پتہ تو جناب یحییٰ علیہ السلام کو بھی تھا۔ قرآن ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ نہیں؟ اسی طرح احادیث میں پتہ رسول اللہ کو بھی تھا کہ میں خود ہی شفاعت کرنے والا ہوں، خود ہی۔ تو حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم کو ایسے کرنی کے پاس کیوں بھیجا تھا؟ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کروا لا۔ انہیں پتا سرکار دو جہاں کو نہیں تھا، وہ سرکار تاجدار انبیاء ہے، ویسے کرنی تو آپ کی امت کے ایک ولی ہیں نا، لیکن امت کو سکھایا اور بتایا کہ اللہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن نیکوں کے پاس چلے جاؤ تو جلدی سن لیتا ہے۔ تقی عثمان نے لکھتا ہے امام شافعی اس نیت سے سفر کیا کرتے تھے کہ میری مشکل، ابو حنیفہ کے مزار کی طرف جب وہاں جاتے شاگردوں کو کیا پڑھاتے؟ نماز پڑھاتے، رفع یدین چھوڑ دیتے۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضور آپ کا تو اپنا مسلک ہے، آپ کا تو؟ فرمایا یار تمہیں نہیں پتا جس امام کے مزار پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اگلا عقیدہ دیکھنا کیسے ثابت ہو رہا ہے آپ کے سارے قبر والوں کے متعلقہ، وہ خود رفع یدین کے قائل ہے۔ مجھے شرم آتی ہے جب بندہ ہی مار کے مٹی ہو چکا ہو، اور جن کے نبی مار کے مٹی ہو چکے ہیں امتی تو زندہ ہو ہی نہیں سکتے نا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ضروری تو نہیں کہ ہر وقت ہم نامینیٹی کرتے رہے۔ جن کے ہاں نبی معاذ اللہ مار کے مٹی ہو چکا ہے، وہ نبی پہ کلمہ پڑھنے والا تو زندہ نہیں ہو سکتا۔ پھر امام شافعی کا عقیدہ دیکھو، فرمایا او میرے شاگردو بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، کوئی فرض واجب تو میں نہیں سمجھتا اس کو کہ اس کے بغیر نماز نہ ہو، مستحب بھی ہے نا، لیکن جس امام کے مزار پہ ہم آئے ہیں وہ اس رفع یدین کے قائل، وہ اس کو منسوخ دلائل سے ثابت کر چکے ہیں، تو مجھے شرم آتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ مزار میں کیا کہیں گے؟ امام شافعی میرے مزار پہ آ کے میرے مسئلہ کے خلاف نمازیں پڑھاتا ہے، کیا چیز پیچھے رہ گئی قبر والوں سے؟ دیکھنا، سننا، حیات، سب کچھ ثابت ہے کہ نہیں؟ ان ائمہ کے عقائد یکساں ہے، فروع شرع میں ہم ان سے کلام کر ہی نہیں سکتے، وہ مجتہد تھے، جہاں تک ان کا اجتہاد پہنچا وہاں عمل کرنا ان پہ فرض ہو جاتا ہے، اور جو ان کی تقلید کرے گا اس کو بھی اسی طرح عمل کرنا ضروری۔ ہماری گفتگو ہے غیر مقلدین سے، ہماری گفتگو ہے غیر مقلدین سے۔ اس کی مثال یوں دی، چاروں جو ہے یہ اہل سنت کے فرد ہیں۔ ہمارے ائمہ نے فرمایا مدینہ منورہ میں شریعت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا، جس کا نہ ادھر والا کنارہ ہے نہ اگلا ہے۔ چلو جو پانی کا سمندر اس کا ایک تو ہے نا، اس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے، اتنا عظیم سمندر ہے۔ فرمایا پھر اس سمندر سے 4 بڑے بڑے دریا اور نہریں نکلی، جنہوں نے مدینہ منورہ سے فیض لے کے پورے ورلڈ کے مسلمانوں کو سیراب کیا۔ ایک دریا یا نہر کا نام ہے حنفی، ایک کا نام ہے مالکی، ایک کا نام شافی، ایک کا نام حنبلی، تو پیچھے نظام ایک ہی ہے۔ اس لیے آپ کو کہا کہ چاروں اہل سنت ہیں، چاروں۔ ہمارا جو کلام ہوتا ہے وہ ان سے ہوتا ہے جو ہمیں اور آپ کو تانے دیتے ہیں تمہاری تو نماز ہی سرکار کی نماز کے خلاف، وہ نہیں تانے دیتے تھے۔ یہ جو کسی امام کے پیروکار نہیں ہیں، کسی امام کو ہی نہیں مانتے، ان کی طرف ہمارے کلمات جا رہے ہوتے۔ اب نماز میں ہاتھ پہلا مسئلہ، ہمارے ہاں احناف کے ہاں
نماز کے اندر جو ہاتھ باندھنے ہیں وہ ناف کے نیچے، الٹا ہاتھ نیچے رکھیں گے اور سیدھا اوپر رکھیں گے. کیفیت یہ ہوگی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انگوٹھا اور سنگلیا جس کو چیچی انگلی، اس کا ہلکا بنائیں، یہ کیفیت ہوگی. اور یہی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ ہے. اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ مبارک باندھا، اسی پہ ہی دلائل ہے، اسی پر ہی دلائل. پہلی حدیث، مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہے. دیکھو ہم راوی بھی کیسے لاتے ہیں، نہ ناسبی ہوتے ہیں، نہ خارجی ہوتے ہیں، نہ رافضی ہوتے ہیں. لوگ تو ایسے راویوں سے جھوٹی حدیثیں پیش کر کر کے اپنے غلط نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. راوی وہ جس کو دشمن بھی مانے کے راوی ہے. مولا کائنات کوئی ہے کسی کو شک و شبہ؟ کم از کم مسلمانوں کی بات ہے. ظاہر جو اسلام میں ہی نہیں آیا وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا. مولا کائنات تو پھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، پھر بھی اللہ کی مخلوق ہے. آپ نے فرمایا ان علی رضی اللہ عنہ قال ان من السنہ، فرمایا بے شک یہ سرکار کے طریقے سے ہے. ان من السنہ، بے شک لوگوں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ رسول اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فرمایا کرتے تھے. کس حالت میں؟ فی الصلاۃ. ان من السنۃ فی الصلاۃ. ان من السنۃ، ترجمہ تو آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ سرکار دو جہاں کی نماز کی حالت میں سنت اور آپ کا طریقہ کیا تھا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الٹے ہاتھ مبارک کو ناف کے نیچے رکھ کے سیدھے ہاتھ مبارک کو اس کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے. یہی سرکار کی نماز کا طریقہ ہے. ہاتھ باندھنے میں، ہاتھ سرکار کہاں ہاتھ باندھا کرتے تھے؟ ناف کے. اور طریقہ کیا ہوتا؟ الٹا ہاتھ سیدھا. اور یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ چھوٹی عمر والے جو اسلام میں داخل ہوئے ان میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والا شخص بھی مولا کائنات ہے. مسئلہ مردوں میں چھوٹی عمر کے اندر جو اسلام میں سب سے پہلے آئے تھے وہ مولا کائنات ہے. اور تمہیں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور بڑی عمر والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کیا کلام پیچھے رہ گیا ہے؟ وہ ہستی راوی ہوں جو سب سے پہلے 55 کی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اسلام میں جنہوں نے شروع سے رسول اللہ کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، شروع سے رسول اللہ کو نمازیں پڑھتے ہوئے. اور مزے کی بات ہے، ایک کتاب ہے اس کا عنوان ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا، سب سے پہلے فلاں کام. اس میں ایک سوال تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے مردوں میں سے باجماعت نماز پڑھنے والا خوش نصیب کون ہے؟ اس میں ایک سوال لکھا تھا. تو آگے جواب تھا رسول اللہ کے ساتھ مردوں میں سے سب سے پہلے جس نے باجماعت نماز ادا کی ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے. وہ ایسے راوی ان کی باتوں سے منحرف ہونے والوں، خلیفہ رابع، خلیفہ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے سیدنا عمر بن، تیسرے سیدنا عثمان بن، چوتھے سیدنا علی المرتضی. اور جو مسلمان اس ترتیب کا قائل نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، اسلام اس کو مسلمان نہیں سمجھتا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جو کہ نہیں جی ابو بکر صدیق ہے ہی نہیں، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، بس علی، وہ اسلام کہتا تو مجھ سے فارغ ہے، جہاں مرضی جا دھکے کھا. اسلام اس کو مسلمان سمجھتا، بھلے وہ کوئی ہو، میں ہوں یا آپ کوئی بھی ہے. شریعت کے اصول ہیں، جو اصولوں سے ہٹے گا کوئی بھی ہو وہ فتح فارغ ہوگا، اسلام سے ہی فارغ. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ تو خلیفہ رابع جیسی ہستی، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی ہستی،
اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے باجماعت نماز پڑھنے والی ہستی اور مصطفیٰ کریم کی شہزادی کونین کے شوہر مبارک حسنین کریمین طیبین طاہرین کے ابا جان پورے اولیاء کے شہنشاہ. یار ابھی بھی سنت میں کوئی کلام آپ فرما رہے ہیں سرکار کا طریقہ کیا تھا؟ الٹا ہاتھ سیدھا اور باندھتے کہاں تھے؟ ناف کے نیچے. ناف کے دوسری حدیث بھی مولا کائنات ہی سے ہے. ان علی رضی اللہ عنہ انہ کان یقول ان من السنہ ان من سنت الصلاۃ، بے شک نماز کے اندر سرکار کا طریقہ یہ ہے، نماز کے اندر سرکار کی سنت مبارک کیا ہے؟ وضع الیمین علی الشمال، وضع الیمین علی الشمال، کہاں تک؟ تحت السرہ. وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ. فرمایا لوگوں نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باندھنے کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں. آپ کیسے باندھتے تھے؟ وضع الیمین، آپ رکھا کرتے تھے سیدھے ہاتھ مبارک، علی الشمال، کس پہ؟ الٹے ہاتھ پہ. کہاں رکھا کرتے تھے؟ تحت السرہ. تحت کہتے ہیں نیچے کو، السرہ عربی میں کہتے ہیں ناف کو. تحت السرہ. فرمایا رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں کو ناف کے نیچے یوں باندھا کرتے تھے، الٹا ہاتھ نیچے اور سیدھا اوپر رکھ دیا کرتے تھے. لیکن یاد رہے مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یہ مسئلہ صرف مردوں کے لیے ہے. یہ مسئلہ فقط عورت جو ہے وہ سینے پر ہی ہاتھ باندھے گی، جیسے آپ باندھتے ہیں وہی آپ کے لیے سنت ہے. کیونکہ شریعت جو ہے وہ عورت کے حق میں صرف اس چیز کو ہی پسند کرتی ہے جس میں اس کی زیادہ پردے کا معاملہ، تو اس کا پردے کا معاملہ یہی زیادہ ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں مرد کے لیے جو سجدہ ہے اس میں اس کی رانے اور پیٹ ایک دوسرے سے کیا ہوں؟ جدا ہوں، الگ الگ. اسی طرح مرد کی جو بازو ہیں یہ زمین سے اٹھے ہوئے. سرکار علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے تھے اتنے بازو مبارک اٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ لکھا ہے حدیث میں اگر بکری کا بچہ نیچے سے گزرنا چاہتا تو آسانی سے گزر جائے گا. اب مردوں کا تو یہ طریقہ، مردوں کا تو یہ طریقہ. اسی طرح وہ پیچھے سے اپنے جو پاؤں ہیں وہ 10 انگلیاں یوں موڑ کے رکھیں گے، پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ لگیں گے سجدے میں، کھڑا کر کے رکھیں گے پاؤں. لیکن عورت کے لیے ان میں سے کوئی چیز بھی سنت نہیں. پاؤں بھی بچھا دے گی، ران اور پیٹ کو بھی آپس میں ملا دے گی، اپنے بازو بھی زمین کے ساتھ جتنا چپٹا سکتی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں بلکہ پوری شریعت کا قانون ہے، عورت جتنا زیادہ چھپ کے نماز پڑھے اللہ اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. یہ جو ہاتھ کا معاملہ یہ مردوں کے حق میں کہ تحت السرہ، تحت السرہ. اسی طرح حدیث نمبر 3 جو ہے ابو جحیفہ سے ہے اور وہ پھر حضرت علی المرتضیٰ سے. پھر حدیث نمبر 4 جو ہے حضرت سیدنا علقمہ بن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے. اس معاملے میں آج کے درس میں صرف 6 حدیث ہم لے آئے ہیں. چوتھی حدیث مبارکہ علقمہ بن وائل بن حجر عن ابی قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رأیت کہتے ہیں میں نے خود سرکار کو دیکھا ہے. رأیت میں نے دیکھا النبی کنے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سب سے وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ. وضع یمینہ. اب اس صحابی سے پوچھو جس نے ڈائریکٹ رسول اللہ کو دیکھا ہاتھ باندھے ہوئے. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، کسی کی بات نہیں، ڈائریکٹ دیکھا. جیسے مولا کائنات نے ڈائریکٹ فرمایا، کسی اور سے سننے والی. کیا دیکھا؟ وضع یمینہ علی شمالہ. سرکار نے اپنا سیدھا ہاتھ رکھا ہوا ہے الٹے ہاتھ کے اوپر. حالت کون سی تھی؟ فی الصلاۃ. حالت کون سی تھی؟ فی الصلاۃ، نماز کی حالت میں. اور تھے کہاں؟ تحت السرہ. تحت السرہ. فرمان خود دیکھا سرکار ناف کے نیچے
الٹے ہاتھ مبارک کو نیچے اور سیدھے کو اوپر، اور تحت السرہ، ہاتھ کہاں باندھے ہوئے تھے؟ ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے۔ جبکہ 5ویں حدیث مبارکہ رسول کائنات رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں روایت جو 5ویں آج ہم لائے ہیں، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہاتھ نماز میں باندھنے کے سنت مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا ناف کے الٹا ہاتھ نیچے اور سیدھا اوپر، اور 6ٹھی حدیث بھی اسی طرح ہے اور 7ویں حدیث بھی اسی طرح۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ کہاں باندھا کرتے تھے؟ اور سیدھا ہاتھ اوپر، الٹا نیچے باندھا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو صحابہ کرام سے آپ کو میں نے ابھی روایات عرض کی ہیں، اور یہ صرف اتنی روایت ہی نہیں ہے، روایات بہت زیادہ ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کسی طرح کا کچھ شک شبہ پیچھے رہتا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھا، لیکن بات وہ یہ کہ بندہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہو، بندہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے اور اکڑنے والا نہ ہو۔ وہ تو پھر اللہ کی بات ہی نہیں مانتے، وہ تو قرآن ہی نہیں مانتے، ان کو کیا کہنا ہے؟ ان کو کیا کہنا ہے؟ کسی صورت بھی بات اس کی ہو رہی ہے جو اللہ کی شریعت کو شریعت سمجھتا ہے، جو اللہ کریم کی شریعت کو شریعت سمجھتا ہے۔ اب رہی وہ صورتحال کہ جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی ایک روایت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے والی ایک روایت ہے، محدثین نے اس میں کلام کیا کہ اس کے جو راوی ہیں کوئی منکر الحدیث ہے، کوئی حدیث کے اندر جھوٹ بولنے میں جرأت کرنے والا ہے جب روایت کرتا ہے، تو کسی پہ کوئی کلام محدثین نے کیا تو کسی پہ کوئی کلام کیا۔ الحمدللہ جو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کی اسناد پہ محدثین کو کوئی کلام نہیں ہے، تو بندہ ان کثیر حدیثوں پہ عمل کیوں نہ کرے کہ کثیر بھی ہیں، پھر ان پہ کسی کو کلام بھی، ادھر ایک حدیث ادھر ایک حدیث، اور وہ بھی اس کے راویوں پر محدثین کو کلام ہے کہ یہ وہ ہے جو حدیث میں جھوٹ بولنے پہ جرأت کرتا تھا، یہ فلاں راوی وہ ہے جس کی حدیث کو محدثین قبول ہی نہیں کیا کرتے تھے، فلاں راوی وہ ہے جس کو محدثین حدیث روایت کرنے میں اس کو من حیث اور راوی جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی راوی ہے، یہ بھی کوئی راوی ہے۔ تو الحمدللہ علی احسانہ ہی جو ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سرکار علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہی باندھتے ہیں۔ الحمدللہ سرکار بھی ایسے ہی ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں پہلا مسئلہ ثابت ہوا کہ ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں، کیونکہ دوسرا مسئلہ اس سے بھی وضاحت طلب ہے۔ اس کو شروع کرتے ہیں تو اس نے اگر 35 لیے ہیں تو کم از کم وہ 50 منٹ میں کم از کم گفتگو ہے، اس بشرط سے ہے تو زندگی وہ پھر انشاءاللہ اگلی قسم میں لے آئیں گے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے گا یا اتنا سن لو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے، دلائل اس کے انشاءاللہ اگلی قسم میں ہم لائیں گے۔ آپ نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ جس کا امام ہو، جس کا فقراءۃ الامام، تو امام کا قرات کرنا، لہو قراءۃ، مقتدی کی طرف سے قرات ہی قرات ہے، قرات ہی۔ اور اسی پر ایک بات اور، زندگی وفا کرے نہ کرے، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شریعت میں ان کا بھی اس بات پہ اتفاق ہے، جو کہتے ہیں نا بغیر فاتحہ پڑھے مقتدی کی پیچھے نماز ہوتی، مسئلے کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ان کا بھی اس مسئلے پر کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات آپ کر لیں، وہ کیا ہے؟ اگر فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، جیسے کہ تم کہتے ہو، جیسے کہ تم
کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. ان کا فتویٰ یہ ہے, غیر مقلدین کا فتویٰ یہ ہے. تو جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی وہ چیز فرض ہوتی ہے. مثلا آپ کسی رکعت میں رکوع نہ کریں, نماز ہو جائے گی, کیونکہ رکوع کیا ہے؟ فرض ہے. تو معلوم ہوا فاتحہ کا مقتدی کے لیے پڑھنا بقول ان کے کیا ٹھہرا؟ ہوتی جو نہیں. اب ان سے بھی پوچھ لینا. میں نے پوچھا تھا, میں نے ایک جگہ, تو پھر میں کے سوا کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا جب رکوع فرض ہے, ایک بندے کا رکوع نہ ہو تو اس کی نماز, تم کہتے ہو فاتحہ پڑھنا فرض ہے, اگر کوئی فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز بھی بقول تمہارے. اب ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں تم بھی کہتے ہو بندے نے فاتحہ نہیں پڑھی, تم کہتے ہو نماز ہو گئی ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ رکوع فرض ہے, کائنات میں نماز کے اندر ایسی کوئی صورت نہیں جس میں ہم کہیں یا ہمارے علماء نے لکھا ہو کہ رکوع نہ بھی ہو تو نماز ہو جائے گی. ایسی کوئی بات ہے؟ تم نے لکھا, تم فتوے دیتے ہو. اس صورت میں فاتحہ نہ بھی ہو تو مقتدی کی نماز, وہ کون سی صورت ہے؟ آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی. ایک بندہ اس وقت آیا جب امام صاحب کہاں موجود تھے؟ رکوع میں. تم بھی یہی کہتے ہو, پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے. امام کے ساتھ جس مقتدی کو کیا مل گیا؟ اس نے تو آتے ہی رکوع کیا, فاتحہ تو پڑھی ہی نہیں ہے. فاتحہ تو پڑھی ہی نہیں ہے, آتے ہی رکوع. میرا جس سے سامنا ہوا نا تو وہ مدینہ منورہ تھا. وہ جو باہر چمچے کڑچے انہوں نے کھڑے کیے ہیں نا رسول اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھنے سے روکنے پہ, جو اپنی چمچے کھڑے ہیں, اس نے کہا جی ابو حنیفہ نے بڑی خطا کی ہے. میں بولتا نہیں ہوں کیونکہ وہاں ہمارے اوپر پابندی, ہمیں بیسی کے حوالے کر دیا گا. جب اس نے اتنی بات کی, مانا کہ چلو کر بھی دے گا تو کیا کرے گا. اب میرے امام پہ اس نے بکواس کیا. میں نے کہا کیا غلطی کی ہے امام صاحب؟ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ مقتدی پیچھے فاتحہ. میں نے پھر اس کے سامنے یہی مسئلہ رکھا. میں نے کہا چلو آپ امام صاحب کو چھوڑیں, آپ ہی مجھے جواب دے دیں. یقین جانے اس نے اس سوال کا کوئی جواب ہوتا تو دیتا, ہوتا تو. میں نے کہا وہ بندہ جو امام کو رکوع میں پاتا ہے, اس نے فاتحہ, بتا اس کی رکعت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کہتے رکعت ہو گئی ہے. میں نے کہا اگر فاتحہ پڑھنا فرض تھا جیسے کہ تم کہہ رہے ہو, تو جب فرض رہ جائے بندے کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے, نہیں ہوتی. اس کی نماز کیسے ہو گئی؟ فاتحہ تو اس نے پڑھی نہیں ہے. اللہ اکبر, امام رکوع میں, وہ فوراً رکوع میں چلا گیا. تمہارا اپنا یہی فتویٰ ہے کہ ایسے بندے کو رکعت بھی مل گئی ہے, اس کی نماز بھی ہو گئی ہے. تو معلوم ہوا کہ فاتحہ کا پڑھنا فرض مقتدی کے لیے, کیا امام کے لیے فرض نہیں ہے. یہ تو ہم اگلے قسم میں عرض کریں گے نا. فاتحہ کا پڑھنا امام کے لیے بھی فرض نہیں ہے, تم نے مقتدی پہ فرض کر رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نماز کو رسول اللہ کی نماز کے جیسا بنا کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ہمیشہ 5 وقت کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.